अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह का टाइम है। आज मौसम बहुत बहुत हसीन हुआ था, तो दिल कर रहा था ना चाय पराठा साथ अंडा हो जाए। मौसम भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले उससे ना हम नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बाहर आई हूँ और इतने मज़े का मौसम है, इतने मज़े का नाम। रात को बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी लेकिन हुई है। काफ़ी हद तक ना वो ठंड हो चुकी है। और गर्मी का तो अभी फ़िलहाल तो नामो निशान नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल आए हुए हैं और मौसम बहुत प्यारा हुआ है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं हर व्लॉग में, मैं जब अपना बताती हूँ मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, ऐसे हुआ, तो आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं क्या है, क्यों जा रही हैं, किस वजह से जा रही हैं। तो आज आपकी सारी क्वेरीज़ का मैं फाइनली आंसर देने के लिए आई हूँ। व्लॉग बनाया है मैंने, तो मैंने सोचा मैं आप सबके क्वेश्चन का आंसर इस व्लॉग में दूंगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा एंड तक। पूरे व्लॉग में मैं आपको बता दूंगी सारा कुछ, डॉक्टर्स का जो पूछते हैं वो भी बताऊंगी, मुझे क्या हुआ है वो भी सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, अम्मी और सिस्टर फ़िलहाल घर पे नहीं है, वो कहीं गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। तो जब तक मैंने सोचा रूम कूलर में ना पानी डाल लूँ, और इसमें पानी डालना थोड़ा मुश्किल होता है, बॉटल्स भर के लानी पड़ती हैं और वो इसमें हम लोग डालते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर पानी डाल रही थी। मैंने कहा अगर ज़रूरत तो नहीं है आज कूलर चलाने की, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई, चलाना पड़ गया, तो ये ना पानी से फुल हुआ हो, क्योंकि जिस टाइम ज़रूरत पड़ती है उस टाइम इसके अंदर पानी ना होना मौत लगती है पानी डालना। तो ये यहाँ पे ना इसका वो दिया हुआ है, तो इसको हमने फुल करना। भी मैं चला के देख रही थी कि इसकी हवा ठंडी आती है या नहीं पानी के बगैर। चावल बॉईल करने थे, तो अम्मी ये सुबह लेके आई हैं चावल, शॉप से ही लेके आई थी। हमारे घर के पास ही शॉप है, तो वहाँ से लाई हैं ये। तो अभी मैं ये बॉईल करूँगी। दाल बनी हुई थी, तो मैंने सोचा चले मैं चावल बॉईल कर देती हूँ, जब तक मम्मी सिस्टर आएंगी ना, तो मेरे साथ क्या क्या इशू हुए वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मेरी वीडियो से कुछ लड़कियों को हेल्प हो जाए। जैसे मेरी शादी हुई ना, तो शादी के तकरीबन 1 मंथ बाद ना मेरे पेट में पेन स्टार्ट हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तकरीबन डेली ही होता था, और दिन में नहीं होता था, रात में ही ना बहुत सख्त पेन होता था। तो कुछ दिन तो ये था कि इंजेक्शन वगैरह लगवा लेती थी उस टाइम, पेन किलर वगैरह, तो उससे ना वक्ती तौर पे आराम हो जाता था। लेकिन फिर वो डेली का ही ऐसे होता गया, कभी दिन में कभी रात में, इस तरह ना। तो फिर मुझे हस्बैंड लेके गए हॉस्पिटल। हमने चेकअप करवाया, 2-3 डॉक्टर्स के पास गए, सब ने कहा कि अपेंडिक्स से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो हमने करवा लिया, अटक से करवाया था सिविल हॉस्पिटल से। अच्छा, वो करवाया, और उसके करवाने के बाद वो पेन तो मेरा ख़त्म हो गया, पेट दर्द ठीक हो गया, और कुछ टाइम गुजरा मैं सेट हो गई। क्योंकि फिर उसके थोड़ा टाइम गुजरा, तो उस बाद मैंने कंसीव किया, और वो मेरा तकरीबन 1-2 मंथ गुजरे, तो वो मेरा मिसकैरेज हो गया। तो वो फ़र्स्ट टाइम था, इतना कुछ नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमारी शादी हुई है, बड़ा वक्त पड़ा है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा होता गया, और फिर उसके बाद जब मैंने फिर कंसीव किया, फिर हो गया, फिर कंसीव किया, फिर हो गया, मतलब 4 दफ़ा मेरे साथ हुआ है। अभी जो लास्ट टाइम थी, मैंने व्लॉग भी शेयर किया था, वो चौथी दफ़ा थी। और ये जो मिसकैरेज का डिप्रेशन है ना, ये ऐसी चीज़ है कि ना मैं बैठे बैठे, अभी भी मेरी ऐसी हालत, मैं बैठे बैठे रोना शुरू कर देती हूँ, नहीं बर्दाश्त होता। और मुझे तब से लेके अब तक यही लगता है कि मेरे अंदर शायद कोई कमी है, मुझ में पता नहीं कि मेरे साथ क्या है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। मतलब ये डिप्रेशन ऐसा डिप्रेशन है कि इससे निकलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड कर रही थी इसी वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। सबसे पहली चीज़, आपके डॉक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे अब तक समझ आया है ना, मैं कहती हूँ प्रेगनेंसी में जो सबसे अच्छी चीज़ आपके साथ होनी चाहिए, वो आपके डॉक्टर का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपका डॉक्टर अच्छा नहीं है ना, आप कभी भी प्रेगनेंसी को आगे लेके नहीं जा सकते हो। तो मेरे डॉक्टर्स के पास जाती थी मैं, एक डॉक्टर के पास नहीं गई, मैं बहुत सी डॉक्टर के पास जाती थी, और मुझे पेन होता था, पेट में दर्द रहता था, ठीक ही नहीं होता था दर्द ना। अच्छा, मैं हॉस्पिटल के गई, नॉर्मली उन्होंने ना अल्ट्रासाउंड किया, और मैंने उन्हें बताया भी कि मेरा पहले ना इस तरह मेरे साथ हो चुका है, मिसकैरेज हो गया है, ये हुआ है। वो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देती थी। मतलब उस टाइम पे वो कहती थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, इसके बाद अपना इलाज कराओ, ये कराओ, वो फलाना टेस्ट होगा, ये से होगा, वो वाली मेडिसिन खाओगी।
جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہ کر DNC وغیرہ کر لیتی ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ یہ میں سب ڈاکٹرز کا نہیں کہہ رہی، جن ڈاکٹرز کے پاس میں گئی ہوں میں صرف ان کا کہہ رہی ہوں، اور آپ سب کو پتہ ہے میں کن کن ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں، میں اپنے ولاگز میں شیئر کرتی ہی رہتی ہوں۔ مطلب اتنا روڈلی بات کرتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر ایسا ہوگا نا تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، آپ کو بھول ہی جائے گا آپ کو بیماری کیا ہے۔ جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گا نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو میں ادھر جاتی تھی، وہ ڈانٹنا شروع کر دیتی تھی، تو مجھے جو میں نے ان سے کہنا ہوتا تھا میں وہ بھی بھول جاتی تھی۔ تو سب سے پہلی چیز جو میٹر کرتی ہے آپ کا ڈاکٹر کا اچھا ہونا، آپ کا ریسٹ کرنا، اور آپ کا جو ہے ڈپریشن جو ہوتا ہے نا، مطلب ادھر ادھر کی باتیں اور یہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو خوش رہنا ہے، ایک تو پریگنسی میں خوش رہنا ہے، دوسرا ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، اچھا ڈاکٹر ہو، آپ کو پہلے سے پتہ ہو یہ اچھی ڈاکٹر ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہو وہ آپ کو ڈانٹتی ہے، کچھ نہ کچھ کہتی ہے، آپ اس کے پاس مت جاؤ، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ آدھے سے زیادہ ڈپریشن میں آپ کو ڈاکٹر ڈال دیتی ہیں۔ اور سب سے ضروری چیز، آپ گھر کا ماحول ایسا رکھو کہ مطلب آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو کسی بات کا، کچھ بھی نہ ہو، آپ بس خوش رہو، تو آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اور میں بتاتی چلوں، میں جن ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں جنہوں نے میرا مسکیریج وغیرہ جہاں پہ میرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اب جب جا کے لاسٹ ٹائم اس کے بعد میرا جب مسکیریج ہوا نا، اس کے بعد میرے پیٹ میں بہت زیادہ پین رہتا تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری اووری کو ریموو کرنا پڑے گا، تمہارے اندر اتنا زیادہ انفیکشن پھیل چکا ہے۔ میں بھی پریشان، ہسبینڈ پریشان تھے، سارے گھر والے ہی پریشان تھے۔ تو ہم لوگ یہاں سے چلے گئے اسلام آباد، وہاں پہ ہم لوگوں نے چیک اپ کروایا۔ اس ڈاکٹر نے اتنے اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی، اتنے اچھے طریقے سے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا انفیکشن ہے، وہ میڈیسن سے کلیئر ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اووری ریموو نہیں کروانا۔ آگے آپ کی شادی کو ٹائم کتنے ہوئے، آپ کے بچے بھی نہیں ہیں۔ میری شادی کو صرف 1.5 سال ہوا ہے ابھی، اور 1.5 سال میں یہ اتنا کچھ ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، تمہارے جو میرے ٹیسٹ انہوں نے کیے وہ سب کچھ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تم نے اب ٹینشن نہیں لینی، بالکل ٹھیک رہنا، میڈیسن ٹائم پہ لینی ہے۔ تو میں کہتی ہوں، میں جب ان کے پاس گئی ان سے میں نے بات کی، اپنی ساری باتیں شیئر کی، میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے اتنے آرام سکون سے میری باتیں سنی، اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ میری آدھی سے زیادہ بیماری تو میں کہتی ہوں میری وہیں پہ ختم ہو گئی ہے۔ تو میں سب سے ضروری مین چیز جو ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر اگر اچھی ہوگی نا تو آپ خود بخود خوشی ڈاکٹر کے پاس ایک تو جاؤ گے، ظاہر سی بات چیک اپ تو کروانا ہی ہے نا، آپ خوشی سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، اپنی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرو گے، تو وہ اچھے طریقے سے جب سنے گی آپ کو، سمجھے گی، تبھی وہ اچھے طریقے سے میڈیسن دے سکے گی۔ ایسے اگر آپ کو کوئی سنے گا ہی نہیں، ڈاکٹر ڈانٹنے لگ جائیں تو آپ کو اس طریقے سے پھر وہ سنتے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات انہیں کیا پتہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں ہاسپٹل آئے ہو۔ میرے ساتھ بہت زیادہ مسئلے ہوئے ہیں، اور میرے یہ جو مسئلہ تھا نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا اس میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا آپ کے ساتھ، انہوں نے کیوں ایسے کیا ہے ڈاکٹرز جو بھی تھیں۔ لیکن خیر اللہ پاک ہے، اللہ پاک بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور اس کے بس قسمت کی بات ہوتی ہے، قسمت میں وہ سب کچھ نہیں تھا میرے، تو اللہ پاک آگے سے بہتری کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے بھی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اور امی اور سسٹر آ گئی تھیں، تو یہاں پہ نا موسم تو خراب ہی تھا، صبح سے بارش رک گئی تھی، تو امی نے یہاں اور سسٹر نے کمرے سے چیزیں وغیرہ نکالی ہوئی تھیں۔ یہاں پہ ہمارے امی کے گھر نا، میری امی کے گھر چوہے بہت زیادہ ہیں، تو چوہوں کا کر کے نا تو امی روزانہ ہی نا ایک نہ ایک چیز کی صفائی لگائی رکھتی ہیں، تو ادھر سے امی نے ساری چیزیں نکالیں کہ ادھر سے بھی صفائی کر لوں۔ چوہے مار دوائیاں بھی لائی ہیں، بہت کچھ کر چکے ہیں، لیکن فی الحال تو جانے کا نام نہیں لے رہے۔ تو یہاں پہ موسم اچھا تھا، تو اس لیے امی اور سسٹر اس کمرے میں نا پنکھا وغیرہ نہیں ہے، تو کہہ رہی تھی کہ اس کمرے کی صفائی کر لیتے ہیں۔ یہ سٹور سا ہی بنایا ہوا ہے، یہاں پہ جو ایکسٹرا سامان ہوتا ہے جو نہیں ضرورت ہوتا وہ رکھتے ہیں، اور امی کہہ رہی تھی کہ چلو آج نا آرام سے کام ہمارا ہو جائے گا۔ تو وہ دونوں لگی ہوئی تھی کام میں، اور میں یہاں برآمدے میں بیٹھی ہوئی ہوں، آلو وغیرہ کاٹ رہی تھی، بھوک لگ رہی تھی بہت زیادہ مجھے۔
میں نے دن میں کھانا نہیں کھایا تھا نا، تو میں نے سوچا کہ میں فرائز اپنے لیے بنا لیتی ہوں۔ مجھے دل ہی نہیں کر رہا تھا میرا، کیونکہ صبح میں نے انڈا پراٹھا کھا لیا تھا، تو پورا دن پھر مجھ سے اور کچھ کھایا ہی نہیں جا رہا تھا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہاں پہ میں نے فرائز کٹنگ کر لیے تھے اور میں بیٹھی ہوئی تھی، موسم انجوائے کر رہی تھی۔ پھر سے بارش یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی، اتنا حسین موسم ہے۔ ایسا موسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت زیادہ بارش مجھے نہیں پسند کہ مسلسل بارش لگی ہی رہے، بس لگتی ہے اور رک جاتی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ موسم اچھا ہوتا ہے، مجھے وہ موسم بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ولاگ کو بھی میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، اور انشاءاللہ میں آپ سے پھر ملوں گی نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔